یہ پہلی بار ہوا تھا کہ بی ٹی ایس کے ممبر جمن کا سولو پرفارمنس کانسرٹ پاکستان میں ہو رہا تھا۔ پاکستانی آرمیز کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ ساری آرمیز بہت زیادہ خوش تھی اور کانسرٹ کے ٹکٹس خرید رہی تھی۔ پاکستان کے ایک شہر میں ایک لڑکی جمن سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کا بس نہ چلتا کہ وہ جمن سے شادی کرنے کو بھی تیار تھی۔ اسی بات پہ اس کے دوست اس کا مذاق بھی بناتے تھے۔ لڑکی کا نام ناز تھا۔ وہ ایک مڈل گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور وہ کانسرٹ کا ٹکٹ نہیں خرید سکتی تھی۔ اسی بات سے وہ بہت اداس تھی۔ اس کا بہت دل تھا کہ وہ جمن کے کانسرٹ میں جائے اور فین میٹنگ بھی اٹینڈ کرے، لیکن یہ اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ ایک دن کوئی نہیں جانتا تھا کہ جمن کانسرٹ کے بعد کراچی وزٹ کرے گا، وہ بھی کسی کو بغیر بتائے۔ اور وہی ہوا۔ جمن کراچی کی سڑکوں پہ آزادی سے انجوائے کر رہا تھا، اچانک وہ ایک لڑکی سے ٹکرایا اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی بلکہ ناز تھی۔ پہلے تو ناز جمن کو پہچانی نہیں کیونکہ جمن نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ ناز نے بہت غصہ کیا۔ اتنا غصہ کرنے پہ فائنلی جمن نے اپنا ماسک اتارا اور ناز منہ کھولے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ جمن نے بولا، ہاں اب بولو، کیا بول رہی تھی تم؟ تمہارے بیگ پہ جس کی تصویر ہے نا، وہی ہوں میں۔ بولو کیا بول رہی تھی؟ کہ میں اندھا ہوں، دکھتا نہیں ہے؟ آنکھیں کس لیے ہیں؟ ناز خاموشی سے سن رہی تھی اور خود کو ہوش میں لانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ پھر جمن اپنے ہاتھوں کو ناز کے چہرے کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا کہ اپنا منہ بند کرو، کیا گھورے جا رہی ہو؟ کبھی دیکھا نہیں ہے کیا؟ جیسے تیسے کر کے ناز ابھی ہوش میں آئی ہی تھی کہ اتنے میں میڈیا جمن کو پہچان گئی اور جمن اپنی پہچان چھپانے کے لیے ناز کو ساتھ لے کے بھاگنے لگا۔ بھاگتے ہوئے ناز کو ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے اس کا کوئی خواب پورا ہو گیا ہو۔ پھر فائنلی ایسی ایک جگہ ملی جو میڈیا سے بہت دور تھی۔ جمن کا غصے سے منہ لال ہو رہا تھا۔ اس نے ناز کو بہت ڈانٹا اور ناراض ہو گیا۔ ناز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے معافی مانگی۔ اس کے بعد جمن چھپتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ اس انسیڈنٹ کے بعد جمن ناز کے بارے میں سوچنے لگا جیسے اسے ناز سے سیکرٹ لو ہو گیا ہو، اور ناز کا تو ویسے ہی خوشی سے برا حال تھا۔ آخر جمن اس کا باعث جو تھا۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ جمن ناز سے ملنا چاہتا تھا مگر اس کے پاس ناز کا نمبر نہیں تھا اور سوشل میڈیا پہ وہ چاہ کے بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ جمن روز اس جگہ پہ جاتا جہاں اسے ناز پہلی بار ملی تھی۔ ایک دن جمن اسی جگہ کھڑا تھا اور ناز جمن کو سوچتے ہوئے اسی جگہ پہنچ گئی۔ اس طرح یہ دونوں دوسری بار ملے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جس کو ہم لو کا نام دے سکتے ہیں۔ جمن نے خود ناز کا نمبر مانگا اور ناز نے خوشی خوشی دے دیا۔ اس کے بعد دونوں کافی پہ گئے اور خوب باتیں کی، ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ جانا۔ اب جمن اور ناز لیٹ نائٹ باتیں کرتے اور ایک دن فائنلی جمن نے ناز کو پرپوز کر دیا۔ ناز ایک جگہ بہت خوش تھی لیکن دوسری جگہ بہت اپسیٹ بھی تھی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ ریلیشن شادی میں کبھی نہیں بدل سکتا کیونکہ جمن ورلڈ فیمس کے پاپ آئیڈل تھا اور ناز ایک مڈل فیملی سے بلانگ کرتی ایک آرڈینری سی لڑکی۔ دوسرا بڑا ریزن تھا ریلیجن کا کیونکہ ناز مسلم تھی اور جمن کرسچن۔ یہ بات ناز نے جمن کو بھی بتائی تو جمن نے ناز سے 2 دن کا ٹائم لیا تاکہ وہ اس پرابلم کو سالو کر سکے۔ ناز بہت زیادہ اپسیٹ تھی۔ پھر 2 دن بعد کے انتظار کے بعد جب جمن کا میسج نہیں آیا تو ناز سمجھ گئی کہ یہ کبھی ممکن ہوگا ہی نہیں اور جمن بھلا کیوں میرے لیے اپنا ریلیجن چھوڑے گا، اس کے لیے لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے۔ اور یہ بولتے بولتے ناز بہت روئی اور دل پہ پتھر رکھ کے جمن کے ساتھ ساری میموریز ریموو کر دی اور جمن کا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ کچھ ٹائم گزر گیا لیکن ناز جمن کو نہ بھول پائی۔ پھر اچانک اس کو سوشل میڈیا اور یہاں تک کہ پاکستان کی نیوز چینل پہ بھی نیوز سننے کو ملی کہ بی ٹی ایس کے ممبر جمن نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ نیوز سنتے ہی ناز کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے ہوں۔ ناز جمن سے ملنا چاہتی تھی لیکن جمن اس وقت تک کوریا واپس جا چکا تھا اور ناز جمن کو میسج کیسے کرتی کیونکہ ناز نے تو پہلے ہی جمن کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے 1 ہفتے بعد جمن نے ناز کو کال کی اور بولا، اور میری ہونے والی زوجہ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ ناز جمن کی بات سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ جمن نے بولا کہ آج رو لو تمہیں جتنا رونا ہے کیونکہ اس کے بعد میں تمہیں رونے نہیں دوں گا۔ اب یہ بات سن کے تو سمجھو ناز کا اور رو رو کے برا حال ہو گیا۔ جمن نے ناز کو چپ کروایا اور ناز نے بھی خود کے ایموشنز پہ کنٹرول کیا۔
اب جمن اسلام کی باقی تعلیمات لے رہا تھا جس میں ناز بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ٹائم گزرتا گیا اور جمن اور ناز کی محبت اور گہری ہوتی گئی۔ فائنلی جمن نے ناز کے گھر پرپوزل بھیج دیا جس کو ناز کے گھر والوں نے ایکسپٹ کر لیا۔ جمن کے لیے جتنی ناز امپورٹنٹ ہے اتنا ہی اس کے لیے اس کے گروپ کے باقی ممبرز۔ وہ اپنے دوستوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن ممبرز کی زیادہ فورس کرنے پہ جمن اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ گیا۔ یہاں ان دونوں کی شادی ہوئی اور میری اسٹوری کی ہیپی اینڈنگ۔ سوچو اگر یہ سب سچ ہو جاتا۔